بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے ضعیف حدیث کے سلسلے میں معلوم کیا کہ کیا ضعیف حدیث کو بالکل ترک کر دینا چاہیے، اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے؟ تو میرے سامنے ایک کتاب ہے حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس کتاب کا نام ہے کتاب الاذکار۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ان کی وفات 676 ہجری کے اندر ہوئی ہے۔ بڑی مشہور و معروف شخصیت ہیں، بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں۔ حضرت کی مشہور کتابوں کے اندر یہ بھی شامل ہے کتاب الاذکار۔ اس کے علاوہ ریاض الصالحین دنیا بھر کے اندر پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے، وہ بھی حضرت کی کتاب ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں مدارس کے اندر مسلم شریف داخل نصاب ہے، اس پر جو حاشیہ ہے وہ بھی حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ تو یہ جو کتاب الاذکار ہے اس کا صفحہ نمبر ہے 12۔ صفحہ نمبر 12 پر دیکھیں حضرت کیا لکھتے ہیں۔ کتاب الاذکار کا صفحہ نمبر 12 ہے، حضرت لکھتے ہیں قال العلماء من المحدثین والفقہاء وغیرہم، کہ علماء، محدثین، فقہا وغیرہ یہ فرماتے ہیں کہ یجوز ویستحب العمل فی الفضائل والترغیب والترہیب بالحدیث الضعیف ما لم یکن موضوعا، کہ ضعیف حدیث پر عمل کرنا فضائل میں، ترغیب اور ترہیب میں جائز ہے اور مستحب ہے، جب تک کہ روایت موضوع نہ ہو، من گھڑت نہ ہو۔ وَأَمَّا الْأَحْكَامُ كَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَلَا يُعْمَلُ فِيهَا إِلَّا بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَوِ الْحَسَنِ، کہ احکام جیسے حلال و حرام یا خرید و فروخت کے احکامات، نکاح، طلاق وغیرہ، تو ان تمام احکامات میں صرف صحیح حدیث ہی کے اوپر عمل کیا جائے گا یا حسن روایت کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ الا ان یکون فی احتیاط فی شیء من ذلک، مگر یہ کہ احتیاط کی بات ہو رہی ہو، کما اذا ورد حدیث ضعیف بکراہۃ بعض البیوع او الانکحہ، جیسا کہ کوئی ضعیف روایت اس طرح کی آ گئی ہو کہ جس سے کسی خرید و فروخت کا مکروہ ہونا معلوم ہو رہا ہو، فإن المستحب ان يتنزه عنه ولكن لا يجب، تو مستحب یہ ہوگا کہ اس سے بھی بچا جائے لیکن یہ ضروری نہیں ہوگا۔ تو حاصل یہ کہ جو ضعیف روایت ہے، منہ اٹھا کر جو لوگ، بہت سے لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ یہ تو ضعیف روایت ہے، اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے، جہالت کی بات ہے۔ جو ضعیف روایت ہے فضائل میں، ترغیب اور ترہیب میں، یعنی کسی عمل کی رغبت دلانی ہو یا کسی عمل کے بارے میں اس سے جو ہے ڈرانا ہو کسی کام سے، تو وہاں ضعیف روایتوں کو لیا جائے گا۔ احکام حلال اور حرام میں صحیح اور حسن درجے کی روایت پر عمل کیا جائے گا، لیکن احکامات کے اندر بھی اگر کسی ضعیف روایت پر عمل کرنے میں احتیاط ہو تو وہاں جو ہے ضعیف روایت پر عمل کر لیں گے۔ تو اتنی زیادہ وسعت ہے ضعیف روایت کے اندر کہ بعض جگہوں پر حلال و حرام اور احکامات کے اندر بھی جو ہے ضعیف روایت کو جو لے لیا جائے گا اگر احتیاط کی بات ہو رہی ہو وہاں پر۔ تو یہ خیال سے ہی نہیں کہ منہ اٹھا کے بہت سے لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ یہ روایت تو ضعیف ہے لہذا اس کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فضائل، ترغیب اور ترہیب میں ضعیف روایت کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔